السلام علیکم۔ آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں ایک حمام میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارکنگ ایریا میں بہت سی گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنی گاڑی کھڑی کرنے کی گنجائش نکال پائی۔ شاپنگ بھی بے حد ضروری تھی کیونکہ قریبی شادی میں شرکت کے لیے ربیہ کو نئے کپڑے لازمی چاہیے تھے۔ ان شادیوں تقریبات میں شرکت سے جتنی الجھن ہوتی تھی اس کے برعکس اس کی بیٹی ربیہ بڑے ذوق و شوق سے خاندانی تقریبات میں شریک ہوتی تھی۔ دراصل وہ خالص عورتوں کے ماحول سے بہت خائف ہوتی تھی جہاں سوائے چٹپٹ موضوعات، برائیوں، ہنسی اڑانے اور مقابلے بازی کے کوئی کام نہ تھا۔ ان نوچی ذہنیت کے مظاہروں اور تجزیہ فکر بازیوں سے اسے سخت الرجک تھی۔ اس کی ذہنی سطح ان عورتوں سے بہت مختلف تھی۔ موٹی عقل والی، موٹی بدی خواتین کے عام سے مذاق اور عام سی ذہنیت اور کہاں نادیہ جیسی نفیس و نازک خیالات کی بی آنرز پاس خاتون۔ سارے ڈپارٹمنٹ میں اس کی ذہانت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ پوزیشن ہولڈر ذہین اور حسین، مہذب، اقتدار میں عمل پیرا نادین عورتوں سے بالکل بھی مطابقت نہ رکھتی تھی اور نہ ہی وہ ان جیسی بن سکتی تھی، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا زیادہ ملنے جلنے سے گریز ہی کرتی۔ مگر ربیہ بھی کم سن تھی، اس لیے ایسی تقریبات میں شرکت کے لیے مچل جاتی۔ دراصل اس میں اس کا قصور بھی نہ تھا، یہ اس کی عمر کا تقاضا تھا۔ ہر چمک دمک کی رو پہلی سنہری تقریب میں اس کے لیے کشش تھی۔ اس برس اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ چونکہ نادیہ نے اسے اپنی طرز پر ڈھالا تھا، اس کی تربیت مہذب خطوط پر کی تھی، اس لیے وہ ابھی بھی خاندانی چکروں سازشوں سے ابھی تک کس بے خبر ہی تھی۔ یہ تو نادیہ ہی تھی کہ جو اپنے شوہر قابل اقبال ادیب کی ذہانت اور قابلیت کے سہر میں جکڑ کر ان کی طرف کھینچی چلی آئی۔ شادی کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اقبال صاحب کا خاندانی پس منظر کافی پست اور جہالت سے بھرا ہے، لیکن اب وہ کچھ نہ کر سکتی تھی، اس لیے خود کو محدود کر کے زندگی اپنے رنگ ڈھنگ سے گزارنی شروع کر دی اور ربیہ کو بھی اچھے تعلیمی ادارے میں پروان چڑھا کر اسے ایک سازگار ماحول فراہم کیا۔ سب لوگوں کو اس سے شکایت تھی کہ وہ کسی سے ملتی جلتی نہیں ہے، مگر اس کے پاس ان فضول شکایتوں پر کان دھرنے کے لیے بالکل وقت نہ تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنے پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتی تھی اور گھر واپسی پر سکون سے وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ اپنے بچوں کے درمیان ہی تھوڑا سا وقت گزار کر وہ خوشیوں کے لمحات کشید کرتی تھی۔ ربیہ نے چھوٹے جواد اور فواد تھے جنہیں بہرحال اس کی توجہ کی بہت ضرورت تھی۔ وہ اپنی سارے دن کی تھکن ان کے درمیان وقت گزار کر زائل کر دیتی تھی، لیکن کبھی کبھی ربیہ کی ضد سے مجبور ہو کر اور اس کے شوق کی خاطر اسے نہ چاہتے ہوئے ان فنکشنز میں بھی کوئی رابطہ نہ ہوا۔ نادیہ کو سب یاد تھا۔ شرکت کرنا پڑتی۔ آج ربیہ کی ضد کی وجہ سے ہی شاپنگ پلازا میں آئی تھی۔ شام کا وقت تھا جو عموماً رش کا ٹائم ہوتا تھا۔ راستے میں ٹریفک کے بکھرا سیلاب سے نمٹ کر وہ شاپنگ پلازا میں پہنچی تو لوگوں کے ہجوم کا سامنا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سب کو اپنے اپنے کام کی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے ارد گرد سے بے خبر لوگ صرف اپنی شاپنگ میں گم جیسے ساری دنیا کو بھول چکے ہیں۔ اب تو لگتا ہے کہ انسان صرف اپنی غرض کا پتلا ہے، اسے صرف اپنے کام میں اپنے مطلب اور اپنے مفاد سے سروکار ہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا ہے، خود کو سنوارنے، بنانے اور آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ ارد گرد کے مسائل سے بے نیاز اور مستحق لوگوں کی پریشانیوں سے منہ موڑے زندگی کی شاہراہ اپنی عمر کے گھوڑے کو دوڑائے چلی جا رہا ہے، اپنی ذات کے بت کی خود کی پرستش کر رہا ہے۔ اکثر وہ اس طرح سوچا کرتی تھی اور اب یہاں خریداروں کے ہجوم دیکھ کر اس پر وہ احساس حاوی ہو گیا۔ ہر طرف گہما گہمی اور دھکم پہل تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنا راستہ
پکڑ لیتے۔ چونکہ خاص زنانہ ملبوسات کی دکانیں تھیں، اس لیے عورتوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ خواتین کپڑوں کی دکانوں پر یوں ٹوٹی ہوئی تھی جس سے مفت مل رہا ہو۔ وہ اپنا راستہ بدل کر نسبتاً کم ہجوم والی جگہ پر آ گئی، جہاں فینسی اور گلدار سوٹوں کی دکانیں قطار و قطار بنی ہوئی تھیں۔ اس سے کچھ آگے ریڈی میڈ کپڑوں کی ریکس تھی۔ وہ رابعہ کے ساتھ مطلوبہ دکان کی طرف بڑھی اور سامنے سے آتی ہوئی ایک خاتون سے دارستگی میں بری طرح ٹکرا گئی۔ اوچ او! ان خاتون کے منہ سے محمد الفاظ خارج ہوئے اور ہاتھ میں تماشا پر بھی ذہن زمین پر گر گیا۔ انہوں نے اپنی سلکی ساڑی کو پہلو سنبھال کر برہمی سے نادیہ کی طرف دیکھا۔ نادیہ بھی اپنی جگہ بخل سے کھڑی تھی، مگر جب دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تو ایک متفکر جگہ خوشی اور حیرانی سے بھرپور لہجوں سے نے لے لی۔ تمہارے نادیہ آئے جویریہ! دونوں کی ملی جلی آوازیں گڈمڈ ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئیں۔ اتنے اچانک اور یوں سر راہ اس کی پرانی اور عزیز سہیلی جویریہ سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان دونوں ہی کو جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم تو ایسے غائب ہوئی کہ بعد میں تمہارا پتہ ٹھکانہ ہی نہ ملا۔ نادیہ نے فوراً شکوہ کیا۔ ارے بھائی، میں نے خود تمہیں تو بہت مس کیا، مگر میں کیا کرتی، کوئی خود سے تو غائب نہیں ہوئی تھی نا۔ بس اچانک ہی ایک جن آیا اور مجھے اٹھا کر پردیس لے گیا۔ جویریہ نے بہت شوقی اور شگفتگی سے جواب دیا۔ اوہو، یعنی تمہاری شادی ہو گئی تھی؟ مگر میں نے تو بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تمہارے گھر سے پر کوئی رابطہ نہ ہوا۔ نادیہ کو سب یاد آ گیا۔ ارے بھائی، سب کچھ بہت جلدی ہوا تھا، سمجھو۔ بس ہاں کے چوتھے روز ہی پردیس اتار گئی تھی، کیونکہ میاں جی یہاں زیادہ رک نہ سکتے تھے، اور میری رخصتی کے بعد امی ابو حج پر روانہ ہو گئے تھے۔ جویریہ نے ساری بات بتائی۔ اسے اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ رابعہ ان دونوں کے پاس اجنبی کی طرح کھڑی تھی۔ نادیہ کی سہیلی کو اس نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد نادیہ کو خیال آیا تو اس نے فوراً تعارف کرایا۔ یہ میری بیٹی رابعہ ہے، اور رابعہ یہ میری عزیز سہیلی جویریہ ہے۔ رابعہ نے فوراً انحطاط کیا اور اسے دیکھ کر منہ کھولی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بیٹی تمہاری بالکل تم پر گئی ہے۔ جویریہ کے تعارفی الفاظ پر رابعہ کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان بکھر گئی۔ نادیہ اپنی ضروری شاپنگ بھی بھول گئی اور جویریہ کی دعوت پر اس کے ساتھ اس کے گھر چلنے پر راضی ہو گئی۔ اب میں مستقل یہاں شفٹ ہو گئی ہوں۔ چند ماہ پہلے ہی میرا گھر مکمل ہوا ہے، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ پہلے راؤنڈ اباؤٹ سے بائیں طرف مڑتے ہی میرا علاقہ آ جاتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی پلازا سے باہر نکل آئیں۔ راستہ طے کرتے ہوئے جویریہ اپنے بارے میں مزید معلومات سے آگاہ کرتی رہی۔ یہ میرا بیٹا اریب ہے، اور اریب بیٹا یہ میری بہت عزیز سہیلی نادیہ ہے۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جویریہ نے سب سے پہلے اپنے خوب رو بیٹے کا تعارف۔ یہ تو بالکل تم پر نہیں گیا۔ نادیہ نے فوراً اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ہاں بھائی، اپنے باپ کی فوٹو کاپی اور عادتیں بھی وہی ہیں۔ بہت کیئرنگ ہے اریب۔ ابھی مجھے صرف ٹیلر سے کپڑے لینے تھے، مگر میرے کہنے سے پہلے ہی میرے ساتھ تھا۔ جبکہ اب ڈرائیونگ کر لیتی ہوں، مگر اریب میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ جویریہ کے انداز میں فخر دہرایا تھا۔ نادیہ نے اپنی سوزوکی کار لے لی اور دونوں آگے پیچھے سفر طے کرتی ہوئی جویریہ کے گھر پہنچ گئیں۔ وہ دن خریداری کے بجائے پرانی یادوں اور یادگار دنوں کو یاد کرتے ہوئے گزر گیا۔ پرانی سہیلی سے اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی تھی۔ ذہن سے ہر قسم کی فکر اور ٹینشن دور ہو گئی تھی، ورنہ تو اب زندگی میں ہر طرح کی آسودگی کے باوجود ہزار مسائل اور صعوبے کھڑے ہی رہ گئے تھے۔ رشتہ داروں کی طنزیہ باتوں سے اس کا جی مکدر ہو چکا تھا۔ خاندان بھر میں اس میں باتیں بنتی تھیں کہ کیونکہ وہ آزادانہ ملازمت کر کے اپنا گھر سنوار رہی تھی، اقبال تو صرف اپنے لیکچرشپ تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ انہیں نہ رشتہ داروں سے کوئی واسطہ تھا اور نہ ان کی باتوں کا سروکار تھا۔
سارے رکھ رکھاؤ اور لین دین نادیہ ہی کے سر تھے۔ یہ ملازمت بھی اگرچہ اس کی شغلہ نہیں تھی، لیکن ضروریات زندگی کے بڑھتے ہوئے تقاضوں نے اسے ملازمت کو اس کی ضرورت بھی بنا دیا۔ مگر رشتہ دار خواتین کو اس کی آزادی اور ملازمت پر اعتراض تھا۔ وہ سب پیٹھ پیچھے اور اس پر انگلیاں اٹھاتی تھیں جنہیں وہ خوب سمجھتی تھی۔ پہل تو وہ بہت چڑھتی تھی اور اس کے دوگلے رویے سے سخت ذہنی اذیت ہوتی تھی۔ ارے بھائی، پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہ کو بھی برا کہتے ہیں۔ اقبال ایک چھوٹے سے جملے سے بات ختم کر دیتا، پھر اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ رہتا سوائے پیچ و تاب کھانے کے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سب کے حوالے سے اس کی معصوم سی بیٹی ربیہ کو بھی لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماحول ہر طرف برے اور دوگلے رویوں کی دھن چھا گئی ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق بناوٹ اور مطلب پرستی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بوجھل ذہن پر ایسا چھایا ہوا تھا۔ غبار جویریہ سے ملنے کے بعد کہیں دور ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسے بہت ہلکے پن کا احساس ہوا اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی قائم ہوا کہ مخلص اور بے یار دوستی کے ہر طرح کی ٹینشن اور پریشانی کو بہترین علاج ہے۔ انسان اگر کچھ وقت ہلکے پھلکے انداز میں ایک دوسرے سے اچھی باتوں میں گزار دے تو اس کی ذہنی کثافت بہت حد تک زائل ہو جاتی ہے۔ اتنی مصروف زندگی اور سب سے دور رہنے کے باوجود اسے بھی تو لوگوں کا کچھ اچھا تجربہ نہ ہوا تھا۔ سب کے طرز عمل ایک سا تھا، ہر کام اور ہر معاملے میں خوشامد، چاپلوسی، عاجزی اور مکری نظر آتا تھا۔ وہی سب لوگ جو پیچھے سے اسے برا کہتے تھے، جب کسی کی شادی کے موقع پر وہ بھاری بھرکم تحائف اور خفیہ مالی امداد کرتی تو وہ سب کے شکر گزار ہوتے اور اسے عزت دیتے، مگر مطلب نکلنے کے بعد پھر وہی طرز عمل اور وہی تھیکی اور کڑوی باتیں ہوتی تھیں۔ تب نادیہ کو بڑی کوفت ہوتی، تھک ہار کر اس نے ان سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ مگر یہ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ دنیا میں سب مطلب سے ملتے ہیں۔ جویریہ سے ملنے کے بعد وہ اپنے خالص ماحول اور خالص جذباتوں یاد آ گئے، جب وہ اپنے ایک گروپ کی شکل میں ہر قسم کی فرض سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے سے ملا کرتی تھی۔ جویریہ جویریہ جویریہ، اب تو دن رات اس کی زبان پر اس کا کلمہ تھا۔ جویریہ سے ملاقات کے بعد اسے اپنے بہت زیادہ ذہنی تسکین حاصل ہوئی تھی۔ خیالات سے بھی چھٹکارا مل گیا تھا۔ ارے بھائی، مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ یہاں کے بجائے ایک شوہر پر سوکن آ گئی ہے۔ مجھے تو اور قابلیت محسوس ہو رہی ہے تمہاری سہیلی جویریہ سے۔ ارے ایک روز تو اقبال صاحب نے بھی شکوہ کر ہی دیا، اتنی مصروفیت اس نے نکال لی تھی اور پہلے بھی زیادہ وقت تو نہ ہوتا تھا اس کے پاس اسے تھوڑے بہت وقت و توجہ سے بھی اقبال محروم ہوتے جا رہے تھے۔ اقبال، میں اب کیا بتاؤں، پر اس بعد میرے ذہن میں جویریہ کی وجہ سے روشنی پھیلی ہے۔ دراصل وہ بہت مختلف ہے۔ شاید یا پھر اس کے اندر موجود پرانی دوستی کی بے ریا چمک نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مجھے اس خالص زنانہ اور روایتی ماحول سے کتنی چڑ ہے، خصوصاً آپ کے روایتی قسم کے رشتے دار تو بچھو کی طرح ڈنگ مارتے رہتے ہیں اور جب مطلب پڑتا ہے تو ایسے بچ جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں، مطلبی کہیں کے۔ اس نے اپنی دل کی بات کس کو صاف صاف بتا دی۔ نادیہ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ جو چلن لوگوں نے اپنا لیا تھا وہ ان کے مخفی بھی نہیں تھا۔ اب اگر جویریہ سے ملاقات کے بارے سے راحت ملتی تھی تو اس پر اعتراض کرنا بھی غلط تھا۔ سو چپ سادھلی، ایک زمانے میں جویریہ اور نادیہ کی بہت اچھی دوستی تھی، پھر حالات کے ریلے میں بہتی ہوئی دونوں کہیں سے کہیں نکل گئیں۔ اس اتفاقیہ ملاقات نے دونوں کو پھر سے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کر دیا۔ جویریہ سے ملنے کے بعد اس کے اوپر چھایا تناؤ اور فکر میں بہت حد تک کم ہو گیا تھا۔ وہ خاندان والوں سے برتاؤ سے تو بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی ربیہ بہت سلجھی ہوئی اور مہذب لڑکی تھی، اس کے لیے ایک ایسے جیون ساتھی کی
ضرورت تھی جو قابل، سمجھدار اور خوبصورت ہو، اور یہ ساری خوبیاں اسے جویریہ کے بیٹے ادیب میں نظر آ گئی تھیں۔ مایوسی کی دھن چھٹ گئی تھی، ورنہ ان لوگوں کے غرضمندانہ اور مطلب پرستانہ طرز عمل سے تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ اسے ربیہ کے لیے ادیب بہت مناسب لگا تھا، اور اب جویریہ سے اس حوالے سے تعلق کا مضبوط بنانا تھا۔ آخر وہ اس کی گہری اور پرانی سہیلی، چٹیری اور خالص اور بے ریاض دوستی اس مفاد پرست اور پرست میں کسی نعمت خداوندی سے کم نہیں ہوتی۔ یہ تھی بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔